کہ مہنگائی نے ایک بار پھر سے عام آدمی کی جو سانسیں ہیں وہ تنگ کر دی ہیں۔ سبزیاں ہوں، پھل ہوں، دالیں ہوں، آٹا، قیمتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا۔ حکومت نے مہنگائی کا بڑا جھٹکا دیتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے، تو یہ دنیا کے تمام جو ممالک ہیں، خاص طور پہ اسلامی ممالک، رمضان کے مہینے میں وہ ریلیف دیتے ہیں اپنی پبلک کو۔ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ ان پہ بوجھ بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے گورننس کے مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان تمام ایشوز کے جڑ کا سب سے بڑا ریزن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کی آبادی انکنٹرولڈ طریقے سے، ان چیکڈ طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آبادی کے تیزی سے بڑھتے دباؤ نے معاشی استحکام کو چیلنج بنا دیا ہے۔ نوجوان آبادی کو معاشی قوت میں بدلنے کے لیے جامع پالیسی فریم ورک ناگزیر ہے۔ پوری دنیا میں اتنی ریپڈ گروتھ، وہ یعنی آپ ایک ایسے بام پہ بیٹھے ہیں اور یہ پاپولیشن کا بام آتا ہے، تو obviously پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ روزے رکھیں گے اور رمضان ہوگا، لیکن ہر ملک آنر کرتا ہے اس مہینے کو اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ کوئی مارکڈ پرائس ڈاؤن کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے رمضان آیا تو ہم ساری جو کموڈیٹیز ہیں، جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، ان کو ہم ذرا سستے میں دیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ٹوٹل الٹا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ایکچولی پورا سال ہی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے اس میں اور سپیڈ لگ جاتی ہے، اور رمضان انفلیشن in itself is a thing, is a term now, it's a term of course in Pakistan۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے تو ہم نے دیکھا تھا پیٹرول کی قیمت اس سے پہلے نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن اب تو میں کہتا ہوں ایک جینوئن صورتحال بنی بنائی، ریڈی میڈ سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ ہاتھ آ گئی ہے، اپرچونٹی ہاتھ آ گئی ہے کہ بھائی چونکہ پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے اب ہم پھل بھی مہنگا بیچیں گے، اب ہم دالیں، ہر چیز جو کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ رمضان کی خاطر آپ لوگ کوئی سستا کرنے والے ہیں، لیکن اب تو مزید ایک چیز اوپر چلی گئی ہے۔ پاکستان کے گورننس کے مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان تمام ایشوز کے جڑ کا سب سے بڑا ریزن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کی آبادی انکنٹرولڈ طریقے سے، ان چیکڈ طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہماری ریسورسز ساتھ میچ نہیں ہوتی ہیں، اور اگر اسی طرح سے آبادی بڑھتی رہی تو پھر گورننس کا جو معاملہ ہے وہ پھر کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، سب کی دسترس سے باہر نکل جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹا ہے ہمارے پاس۔ ڈان میں ایک آرٹیکل کے مطابق پاکستان کو اس وقت جن بڑے مسائل کا سامنا ہے، ان میں معاشی کمزوری، سیکیورٹی چیلنجز اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے ساتھ ساتھ آبادی میں تیز رفتار اضافہ سب سے سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اندازہ ہے کہ اگلے 5 برسوں میں یہ 30 کروڑ سے بڑھ جائے گی، جبکہ 2050 تک 40 کروڑ کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ یہ صورتحال فوری اور سنجیدہ قومی توجہ کی متقاضی ہے۔ آبادی کونسل، UK ایڈ اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی کے مطابق 2017 سے 2023 کے دوران پاکستان کی سالانہ آبادی میں اضافے کی اوسط شرح 2.6% رہی، جس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن چکا ہے۔ آبادی میں بے قابو اضافہ ہر شعبے پر منفی اثر ڈال رہا ہے، جن میں غذائی قلت ہے، روزگار کی کمی ہے، بنیادی ڈھانچے پر دباؤ اور صحت کی سہولیات کی شدید قلت شامل ہے۔ پاکستان میں فی خاتون اوسط بچوں کی تعداد 3.6 ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس بلند شرح پیدائش کے باعث غذائی قلت سنگین شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں 5 سال سے کم عمر 40% بچے قد کے لحاظ سے کمزور، 18% شدید کمزوری کا شکار اور 29% وزن کی کمی کا شکار ہیں۔ ملک میں ہر سال کم از کم 11,000 خواتین زچگی کے دوران جان کی بازی ہار جاتی ہیں، جبکہ مانع عمل طریقوں کے استعمال میں موجودہ 34% سے 52% تک اضافہ کیا جائے تو 3,800 ماؤں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 1,000 زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے 62 بچے 1 سال کی عمر سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، جس کا مطلب سالانہ تقریباً 1,40,000 بچوں کی اموات ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آبادی میں اضافے پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کے لیے خوراک، صحت، تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ایک ناقابل حل بحران بن سکتی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کو قومی ترجیح بنائے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے۔ میرا پرسنل اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ باقی ساری بحث کو ایک طرف کر کے پاکستان کا سب سے بڑا نمبر 1 مسئلہ اس وقت انچیکڈ آبادی ہے، اور یہ اس پہ ہنگامی طور پہ نہ صرف میڈیا کو بلکہ ہماری پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل کلاس کو، لیڈنگ اوپینین میکرز کو بات کرنی چاہیے۔ اس وقت ذرا جو لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم گفتگو کس لیے ہم کر رہے ہیں، ذرا ان کو سمجھائیے کہ اگر آبادی بڑھ رہی ہے، ہم 5واں بڑا ملک ہیں، تو کیا مسئلہ ہے بھائی ہمیں؟
یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر مزید پروگرام کرنے کی، بہت کم اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آپ نے کہا یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سا ایک حد اور بڑھا دیں کہ یہ پاکستان کے مسئلوں کی، بہت سارے دوسرے مسئلوں کی جڑ ہے. تو اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے آبادی کا بڑھنا، لیکن پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بہت سارے مسائل کی جڑ ہے، جس میں صاف پانی ہے، جس میں ہیلتھ کی سروسز ہیں، غذائی قلت ہے، ماحولیات ہے، اربن جو ہماری ان پلانڈ اربن گروتھ ہو رہی ہے وہ سب کے حساب سے. اچھا، ہمارا جو سٹل برتھ ریٹ ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہے. مطلب اتنی بدنامی کا باعث ہے کہ جو پاکستان میں پیدائش پہ سے فوت ہوا ہوا بچہ پیدا ہونا، اس کو سٹل برتھ کہتے ہیں. مردہ بچے کی پیدائش 7 لاکھ بچے یا ابورشن یا سٹل برتھ کا شکار ہو جاتے ہیں. 7 لاکھ. ہم ہر سال تقریباً 65 لاکھ نئے بچے ہر سال ایڈ کر رہے ہیں پاکستان میں، وچ از ایکول ٹو پاپولیشن آف راولپنڈی اور پاپولیشن آف نیوزی لینڈ. ہم ایک ملک ایڈ کر رہے ہیں سالانہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم سوچنے والے، پلاننگ کرنے والے ہیں، پلاننگ کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر 65 لاکھ بچہ نیا آ گیا ہے تو ہمارے پاس تو 6 لاکھ بچوں کا بھی ہم نے اسکول کا نظام نہیں کیا، 6 لاکھ بچوں کے لیے غذائی مطلب بندوبست نہیں کیا، ہم نے صاف پانی کا اور انوائرمنٹ کا کوئی ایسا کام ہم نہیں کیا جو لاکھوں کی تعداد میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے ہنگم جو بڑھاؤ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے تمام باقی سیکٹرز تباہ ہو رہے ہیں، تمام سیکٹر تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بچوں کی تعداد کم ہے. اس کا مطلب ہے یہ ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے. جو پور ہے نا وہ مینٹلی ڈیولپ نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر ایک بچہ پیدا اور کروں گا نا تو ایک اور کمانے والا آئے گا. وہ خرچے کا نہیں سوچتا، کیونکہ نہ اس نے پڑھانا ہے، نہ اس نے اچھی خوراک دینی ہے، نہ اس نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اس نے تو جہاں 6 ہے وہاں 7واں بچہ آ جائے گا، اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ سوچتا ہے کہ کھیت میں بھی یہ کام کرے گا، دکان پہ بھی میرے ساتھ دیہڑی لگائے گا. تو دے ٹیک دا نیو بورن ایز ون ہیلپنگ ہینڈ. اولڈ اس میں رہ رہے ہیں، ایشین ڈیز میں رہ رہے ہیں، مطلب پرانے زمانے میں. رائٹ ناؤ پاکستان آلموسٹ دنیا میں رقبے کے حساب سے شاید 30ویں 32ویں نمبر پہ آتے ہیں. ہمارے پاس اتنے بڑے جیولوجیکل ریسورسز نہیں ہیں. ہماری اگر پاپولیشن کی گروتھ 2.5% آ جائے، جو کہ پہلے 3% سے بھی زیادہ تھی کئی دہائیوں تک، یعنی 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 3.7% فائنینشیل گروتھ دکھائی تو آپ کی آبادی آپ کی گروتھ کا 2.5% تو کھا گئی. باقی آپ کے پاس کیا بچا؟ باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہ. باقی آپ کے پاس 1.5% گروتھ کے ساتھ آپ اپنی جی ڈی پی کو، آپ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ ہم آبادی کا ایک سمندر پیدا کر رہے ہیں. ہر سال 40 لاکھ نئے لوگ نوکری کے لیے آپ کی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور آپ کے پاس وہ نوکری دینے کے لیے نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے. کئی ملکوں کی آبادی سے زیادہ آپ ہر سال اتنی پاپولیشن انڈکٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہم اسے کہتے ہیں خدا کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، خدا کی رحمت ہے، میرے پہ بھی خدا کی رحمت ہے، آپ پہ بھی خدا کی رحمت ہے. لیکن فاطمہ، اس کا لانگ رن ہم یہ سوچیں کہ اس کے لیے ریسورسز کہاں سے لے کے آئیں گے. یہ مثال دے دینا کہ جی زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں اور اس میں سے 72 اگتے ہیں. اور بھائی زمین تو اتنی ہی ہے نا، آپ جتنے مرضی 72 اگا لیں، زمین کا سائز تو نہیں نہ بدل رہا. کیا اس کے بعد آپ چاند پہ جا کے رہنا شروع کر دیں گے؟ آپ مریخ پہ چلے جائیں گے؟ میرے خیال میں آنے والے فیوچر میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے شاید ہم چاند یا مرکری پہ جا کے رہنا شروع کر دیں. اور پھر تو اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم سمجھیں گے کہ ویک اپ کال ہے کہ خود وزارت خزانہ جب کہہ رہی ہے، اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ آپ کی معیشت کے لیے، آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بٹ کمنگ فرام دیم کہ اب خود وہ ایکنالج کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بات ہوتی رہی، یہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بلیک ہول ہے. تو کیا اس رپورٹ کے بعد یہ صرف رپورٹ آ گئی، ہم نے پروگرام میں ڈسکس کر لیا، باقی ٹیبلوں میں چلی جائے گی اور بس آرکائیو میں چلی جائے گی، یا اس پہ کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ میرا نہیں خیال اس پہ کوئی خاص ایکشن ہوگا. اب یہ رپورٹ آپ کو پتہ کیوں آتی ہے؟ یہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ پتہ آپ کو کیوں بنا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی غیر ملکی قرضہ تھا، اس کے اوپر بھی ورلڈ بینک